السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات میں عبادت کیسے کریں؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، جب شب برات آتی ہے تو اس میں ہمارے بھائی ہماری بہنیں بڑی پریشان ہو جاتی ہیں کہ آخر عبادت کریں تو کیسے کریں، کیونکہ کوئی بتا رہا ہے کہ شب برات کی نماز ہے، کوئی بتا رہا ہے کہ شب برات کا یہ عمل ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پر ایک چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کو دی جائے، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ شب برات میں کیسے عبادت کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ طے کریں کہ آپ کو شب برات میں کتنی دیر عبادت کرنی ہے۔ پوری رات جاگنا ہے۔ دیکھو، جاگنے میں اور عبادت کرنے میں فرق ہے۔ جاگنے کے لیے نوجوان کیا کرتے ہیں کہ جب شب برات آتی ہے تو اس مسجد سے اس مسجد، یہاں سے وہاں، ادھر سے ادھر چکر لگانا اور جاگنے کی بھرپور کوشش کرنا۔ تو جاگنا، اس کو آپ اوائڈ کیجئے۔ آپ یہ طے کیجئے کہ آپ کو شب برات میں کتنی دیر عبادت کرنی ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم عبادت میں گزاریے۔ کوشش یہ کیجئے کہ آپ دن میں سو جائیں۔ آپ کے اندر اگر کیپیسٹی ہے، طاقت ہے کہ آپ پوری رات جاگ کر عبادت کر سکتے ہو تو بھائی بہت اچھی بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو جتنی عبادت میں کوشش اور محنت کرے گا، اللہ کے لیے قربانی دے گا، وہ اتنا اجر و ثواب پائے گا۔ تو پہلے تو یہ سیٹ کریں آپ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جاگنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور 3-4 بجے تک ہم خوب جاگتے ہیں، لیکن جب نیند آتی ہے تو تہجد کا وقت، جو بہت پیارا اور خوبصورت وقت ہوتا ہے، جو بہت قیمتی ٹائم ہوتا ہے عام دنوں میں بھی، تو آپ اندازہ کیجئے کہ شب برات میں یہ ٹائم کتنا قیمتی ہوگا۔ پوری رات ہم نے جاگا اور تہجد کے وقت میں ہی سو گئے، پوری رات ہم جاگے، تہجد بھی پڑھ لی اور فجر کے ٹائم سو گئے، یعنی فجر کی نماز ہی ہماری نکل گئی۔ تو نفل عبادت کے چکر میں، جاگنے کے چکر میں فجر کی نماز ہی ہماری قضا ہو جائے تو پھر کیا فائدہ۔ اسی لیے کوشش یہ کیجئے کہ آپ کی نمازیں قضا نہ ہو، خاص طور پر تہجد کی نماز، تہجد کا ٹائم یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے۔ دوسرا، فجر کی نماز آپ کی قضا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اس کو پوری رات جاگنے کا ثواب، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو پہلا کام یہ کہ آپ سیٹ کیجئے کہ آپ کتنا رات میں عبادت کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یار مجھے 3-4 گھنٹے سونا ہے، نیند پوری کرنی ہے، تو آپ شروع میں سو جائیں، 11-12 بجے سو جائیں، لیکن تہجد کا ٹائم بالکل مس مت کریں۔ تہجد کے ٹائم میں عبادت کچھ نہ کچھ ضرور کیجئے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا کام تو یہ۔ دوسرا، نفل نماز پڑھیں یا کیا کریں، تو ایک نماز بھی بتائی جاتی ہے کہ شب برات میں یہ نماز پڑھیں، تو ایسی کوئی خاص نماز شب برات کی نہیں ہے، باقی آپ نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ نفل نمازیں پڑھنے کا طریقہ بہت آسان ہے، 2 رکعت کر کے آپ 2 رکعت پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں، ایسے آپ جتنی چاہیں نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو کچھ حصہ نفل نماز میں گزاریے، اور آپ کی اگر پہلے سے قضا نمازیں ہیں تو پھر آپ نفل نماز مت پڑھیے، کیونکہ قضا نمازوں کو ادا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ حصہ نمازوں کے لیے۔ اور تیسرا کام، کچھ حصہ قرآن مجید کی تلاوت۔ آپ اپنا پورا ایک ٹائم بنائیے کہ آپ کو مان لیجئے 3 گھنٹے عبادت کرنی ہے، تو 3 گھنٹے میں تھوڑی نماز پڑھیے، تھوڑا قرآن مجید کے لیے وقت نکالیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، تھوڑا ٹائم دعا کے لیے، اور دعا کے لیے بیسٹ ٹائم ہے تہجد کا۔ تہجد کی نماز پڑھیں اور دعائیں خوب مانگیں۔ تو دعاؤں کے لیے کچھ ٹائم رکھیے، آپ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، اپنی سہولت کے اعتبار سے خوب دعائیں مانگیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دعا کے قبول ہونے کی یہ رات ہے۔ شب برات کا مطلب کیا ہے؟ بری ہونے کی رات، مغفرت کی رات۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ کر خاص اعلان لگواتا ہے، جیسے آفرز نکلتے ہیں نا کمپنی کی طرف سے، بالکل ایسے ہی۔ تو دعا کے لیے وقت نکالیے، ذکر و اذکار تسبیح کے لیے ٹائم نکالیے، تسبیح فاطمی پڑھیے، درود شریف پڑھیے، ہے نا، کلمہ طیبہ کی تسبیح پڑھیے۔ آپ جو چاہیں وہ ذکر، اذکار اور تسبیح وغیرہ میں سے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور صبح ہونے کے بعد روزہ رکھیے۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ روزے کتنے رکھیں؟ تو بھائی روزے آپ 1 بھی رکھ سکتے ہیں، 2 بھی رکھ سکتے ہیں، 3 بھی رکھ سکتے ہیں۔ شب برات کا کوئی خاص روزہ نہیں ہے۔ ہاں، پورے شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھنے کا معمول تھا، تو جتنا زیادہ ہو سکے اتنے روزے رکھیں، جو جتنے زیادہ روزے رکھے گا اتنا ثواب پائے گا۔ تو آپ شب برات کے اگلے دن، یعنی جمعرات کی رات میں شب برات ہے، جمعرات کا دن گزرنے کے بعد، تو جمعے کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اور سنیچر کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ جمعرات کا روزہ رکھنا چاہیں اور جمعے کا بھی روزہ رکھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، 2 رکھ لیں، 3 رکھ لیں، نو پرابلم۔ تو یہ عبادت کرنے کا طریقہ ہے۔ پورے رات میں اگر مان لیجئے 10 گھنٹے ہو رہے ہیں تو 10 گھنٹے میں سے آپ پہلے ٹائم سیٹ کیجئے، اس کے بعد پھر آپ ایک حصہ نمازوں کے لیے، ایک حصہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، اور ایک حصہ آپ
دعاؤں کے لیے، ایک حصہ ذکر و اذکار درود شریف کے لیے. ہو سکے تو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں آپ، کیونکہ صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے وہ ہم لوگوں کو موقع نہیں مل پاتا ہے، پڑھ نہیں پاتے. شب برات ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں آدمی تیار ہوتا ہے پہلے سے کہ یار اس رات میں مجھے عبادت کرنی ہے. تو صلاۃ التسبیح کی نماز خاص طور پر آپ شب برات میں پڑھیں، کیونکہ صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں آتا ہے حضور نے اس کی بڑی اہمیت کو بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ کم سے کم زندگی میں ایک بار تو آدمی پڑھ لے. تو زندگی میں ہم لوگ اس نماز کو ایک بار ضرور پڑھنے کی کوشش کریں. تو باقی اس کے علاوہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جیسے کہ ہزاری نماز کوئی بتاتا ہے، اور بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جس میں عبادت کرنے کے خاص طریقے لکھے ہوتے ہیں کہ بھیا یہ پڑھو وہ پڑھو. تو ان تمام چیزوں کو آپ چھوڑیے، عبادت کے جتنے بھی کام ہیں وہ اس رات میں آپ کرنے کی کوشش کیجیے. اور آپ لوگ کیا پوچھنا چاہتے ہیں کامنٹس کیجیے، انشاءاللہ آپ کے کامنٹس پر بھی ایک ویڈیو شب برات سے ریلیٹڈ بنائی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.